ایک مرتبہ آقا اپنے معمول کے مطابق جو ہے ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت مصلی پر کھڑی ہے اور وہ قرآن مقدس کی نماز میں تلاوت کر رہی ہے، اور وہ یہ آیت بار بار دہراتی ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتی ہے اور روتی ہے، اللہ اکبر، کیا دل دہلا دینے والی قیامت کی خبر تم تک ابھی تک نہیں پہنچی، تم کو ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ یہ بار بار پڑھتی جا رہی ہے، قیامت کے منظر سے روتی جا رہی ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے روتی جا رہی ہے۔ ایسے عالم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بڑھیا کے پڑھنے میں اتنا درد تھا، اس بوڑھی عورت کے اندر اتنا سوچ تھا کہ سرکار نے اپنے کان لگا دیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ آیت پڑھتی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ ابھی تک قیامت کی خبر تم تک نہیں پہنچی، تو حضور روتے ہوئے جواب دیتے، نعم اتانی، نعم اتانی، ہاں ہاں ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے، ہم تک یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب زاروں قطار روتے ہیں۔ صبح کے وقت جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوتی ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں، اگر زمین کے اوپر کسی جنتی وجود کو دیکھنا ہو تو اس بڑھیا کے وجود کو دیکھ لو جو اپنی رات کو اللہ کے خوف سے روتے ہوئے گزار رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دور کے بوڑھوں کے جذبات یہ تھے، آج کے دور کے جوانوں کے جذبات کہاں گئے؟ سارے جذبات گناہوں کی نظر کر دیے گئے، سارے جذبات گناہوں کے حوالے کر دیے گئے۔ وہ ماحول، وہ کیفیت، وہ کیف، صبح کے وقت تلاوت قرآن کا وہ منظر کہاں گیا؟ راتوں کے وقت رونے کا وہ منظر کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، دن کو کاروبار کرنا ہے، دن کو کام دھام کرنا ہے، ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ قیام رات بھر تو نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ کتنی نماز پڑھیں تو ان کا شمار رات میں قیام کرنے والوں میں ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی 2 رکعت صرف نماز پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے، اور اس میں وہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ زلزال پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شمار رات میں قیام کرنے والے، یعنی رات میں عبادت کرنے والوں میں اس کا شمار فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگی۔ ایسے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ مشک کے ٹیلے پہ بٹھائے گا۔ مشک کے بنے ہوئے پہاڑ ہوں گے، مشکی پہاڑ۔ مشک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مشک، جس کو عربی میں مسک کہتے ہیں، وہ مشک، اس کے پہاڑ ہوں گے جو ہرن کی ناف سے نکلتا ہے مشک، اس کے پہاڑ ہوں گے، پہاڑ۔ اور اس مشک کے پہاڑ پر 3 قسم کے لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور قیامت کا وہ منظر، ہما ہمی، وہ قیامت کی ہنگامہ آرائی، وہ قیامت کی لرزہ خیزی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ان مشک کے ٹیلے پر بیٹھنے والوں کے لیے اتنا سا ہوگا جیسے ظہر کی 4 رکعت نماز میں وقت لگتا ہے، اتنا شارٹ ٹائم ان کے لیے ہوگا۔ میرے آقا فرماتے پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ مشک کے ٹیلے پر بٹھائے گا، وہ ہے کہ جو سب سو جاتے تھے تو وہ رات کو اٹھ کر کے نفل نمازیں پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا رات کو۔ اور یاد رکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات بدل گئے، اور حالات بدل رہے ہیں۔ بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں حالات بدل گئے، پہلے جیسا وقت نہ رہا۔ اب لوگوں کی تلواریں مسلم جوانوں کا انتظار کر رہی ہیں، اور واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ملک شام کے مناظر، یمن کے مناظر، عراق کے مناظر، داعش جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے سارے مناظر چھوٹی چھوٹی کلپ کی شکل میں آپ کے پاس آتی ہے۔ دیکھنے بھی دل نہیں چاہتا، دل لرز جاتا ہے۔ کیسے اب تو گولیوں سے بھی مسلمانوں کو نہیں مارتے، کہ گولی قیمتی ہے، مسلمان کی جان اتنی قیمتی، اب تو مسلمانوں کو بکروں کی طرح چھری سے ذبح کرتے۔ یہ حال ہے، کیوں؟ جب تک راتوں کو رونے والے مسلمان زندہ رہے،
اللہ نے دنیا کے غم میں مسلمانوں کو کبھی رونے نہ دیا. جب تک اللہ کے خوف سے رونے والے جوان زمین کے اوپر رہے، مسلمان کبھی دنیا کے دشمن کے خوف سے نہ رویا. جب تک اللہ کے لیے رونے والے موجود رہے، اس کے رسول کی محبت میں رونے والے موجود رہے، اس وقت تک دنیا کے غم ہمیں نہ رلاتے تھے. جب سے ہم نے اللہ رسول کے لیے رونا چھوڑ دیا، اب دنیا کے غم ہمیں رلا رہے ہیں. رونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اللہ رسول کے لیے یا دنیا کے لیے. جو اللہ رسول کے لیے روتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے لیے نہیں رلاتا، اور جو دنیا کے لیے روتے ہیں اللہ رسول کے رونے سے محروم کر دیے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیسے وہ لوگ تھے، ان کی وہ راتوں کے مناظر کیا تھے. صوفیہ فرماتے ہیں جیسے شام کو پرندے اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی لوٹتے ہیں، تو اللہ والوں کو راتیں بڑی پسند ہوتی ہیں. جب شام ہوتی ہے تو وہ ایسے تیار ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کے لیے تیار ہوتا ہے. اور شام ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے بستروں سے الگ ہونے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ جب رات ہوتی ہے رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کے پاس قرار حاصل کرتا ہے. بلا تمثیل جو اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ہم نشین ہیں، گویا وہ اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے. بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں جو رات کو عبادت کرے دن میں اللہ اس کا چہرہ نور سے منور کر دیتا ہے، دن میں اس کے چہرے کو اللہ چمکا دیتا ہے، دن میں اللہ اس کے چہرے پہ رونق عطا کرتا ہے، اور اس بندے کا چہرہ یوں ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. کیونکہ جو خدا کے ہم نشین بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو اللہ کا نور عطا کر دیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے مجھے ایک بات یاد آتی ہے. لوگ یہاں پر کہیں گے ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، پھر راتوں کو ٹائم عبادت کے لیے کیسے نکالے. میں یہ کہتا ہوں انسان اگر کرنا چاہے تو سب ہو سکتا ہے. جب ہم دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں، فیس بک کے لیے ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے کئی گھنٹے نکال سکتے ہیں، تو تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکل سکتا، عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں نکل سکتا. اور کوئی عبادت کر کے تو دیکھے. سچی بات تو یہ ہے کوئی عبادت کر کے تو دیکھے. جس دن بندے کو عبادت کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے رونے کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے آہیں بھرنے کی لذت ملے گی، خدا کی عزت کی قسم وہ پوری دنیا کو ہیج سمجھے گا اور اللہ کے لیے رونے کو ترجیح دے گا، اللہ کے لیے آنسو بہانے کو ترجیح دے گا. ہم کہتے ہیں تھکے ہیں کیسے وقت نکالیں. آئیے ہم سے زیادہ بھی لوگ تھک کر عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام یافعی نے اس حکایت کو لکھا ہے کہ ایک کنیز کو ایک بزرگ بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں، اور جب بازار میں بیچنے کے لیے لائے تو اس کنیز کو خریدنے کے لیے بھی اتفاق سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے آئے. بیچنے والا بھی اللہ والا اور خریدنے والا بھی اللہ والا، اور جو بک رہی تھی وہ بکنے والی بھی اللہ والی. یہ ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے. اس کریم کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو کون جان سکتا ہے. انہوں نے بیچا، انہوں نے خریدا. جب خرید و فروخت مکمل ہونے لگی تو وہ کنیز بول پڑی آپ مجھے ان کے ہاتھوں بیچ تو رہے ہیں لیکن پہلے ان سے وعدہ لے لیں کہ میری 3 باتوں کو یہ مانیں گے اور میری 3 باتوں کو یہ 3 شرطوں پر زندگی بھر قائم رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے جب نماز کا وقت آئے گا تو میں کوئی کام نہیں کروں گی. دوسرے میں ان کے گھر میں ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ٹوٹا ہی کمرہ دو لیکن الگ کمرہ دو. اور تیسرا یہ کہ دن بھر جتنا کام لینا چاہیں کام لے سکتے ہیں، رات کو میں کوئی کام ان کا نہیں کروں گی. اگر یہ 3 شرطوں کے لیے تیار ہے
تو میں ان کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ مزدور وہ ہے جو ایک سیٹ کے پاس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دوسرے سیٹ کے پاس لگ سکتا ہے، تیسرے کے پاس لگ سکتا ہے، لیکن اس دور میں غلام وہ ہوتے تھے، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اور جو ایک مرتبہ خرید لیے جاتے تھے پھر ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی، ان کو کھانا مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو سونے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو رہنے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا۔ مگر وہ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا، انہوں نے تینوں باتیں مان لی۔ نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں۔ آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں مڈائے گا نوکری کے لیے، مسلمان مڈا دے گا، اس لیے اس کو نہیں کہتے تھے، آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، سب کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود